علیکم دہم الدرس الثانی ہے اور آیات ہم پڑھ رہے ہیں 38 تا 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفحہ ہے آپ کا بک کا 33۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف۔ کافروں سے کہہ دیں کہ اگر وہ باز آ جائیں انہیں معاف کر دیا جائے گا جو گزر چکا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہ پھر وہی کریں تو تحقیق پہلوں کی روش گزر چکی ہے۔ اب اس میں کافروں سے کہہ دیں کہ اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، یعنی اسلام قبول کر لیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور جو کچھ انہوں نے سازشیں کی دین اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کو اذیتیں دی وہ سارے گناہ ان کے معاف کر دیے جائیں گے۔ جو ہو چکا، جو گزر چکا وہ گزر چکا، اور اگر وہ پھر وہی کریں گے تو تحقیق پہلوں کی روش گزر چکی ہے۔ لیکن اگر وہ باز نہیں آئے اور یا پھر اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسی روش پہ رہے، وہی ساری چیزیں کی، تو پھر بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد وہی روش اختیار کرے جو اس نے کفر میں اختیار کی ہوئی تھی تو اگلے پچھلے تمام گناہوں کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو اگر پھر وہ وہی کریں گے تو تحقیق پہلوں کی روش گزر چکی ہے، یعنی پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا پچھلی قوموں کے ساتھ وہی پھر ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سب اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ فتنہ یعنی ایسا نظام زندگی جس میں جب اسلام نہ ہو اور وہ نظام زندگی جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو تو وہ فتنہ کہلاتا ہے، یعنی استحصال والا معاشرہ، تکلیفوں والا معاشرہ، پریشانیوں والا معاشرہ۔ تو جب تک یہ فتنہ یعنی دین اسلام نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ فتنہ ہے، وہ فتنے کا دور ہے، وہ فتنے کا وقت ہے اور سارے لوگ فتنے میں مبتلا ہیں۔ تو اگر ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سب اللہ کا ہو جائے، یعنی پورا نظام زندگی اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق ہو جائے، یعنی اسلام کے مطابق ہو جائے اور دین سب اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اگر وہ باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں اور اپنی وہ تمام شرک اور بت پرستی اور ساری توہم پرستی اور جتنی بھی غلط راستے ہیں، باطل راستے ہیں وہ چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے کہ وہ کتنی سچائی کے ساتھ اس راستے پر چل رہے ہیں۔ دین کا مطلب ہوتا ہے نظام زندگی بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ فتنہ پورا ختم نہ ہو جائے اور دین سارا کا سارا غالب نہ آ جائے اور اللہ کا دین پوری جو ہے وہ سرزمین پر نافذ ہو جائے۔ اور اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنی سچائی سے اسلام کو قبول کیا اور وہ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ منہ موڑ لیں یعنی اسلام قبول نہ کریں اور سیدھے راستے پر نہ آئیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا ساتھی ہے، کیا خوب ساتھی اور کیا خوب مددگار ہے۔ تو پھر ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ساتھی تمہارا مددگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور جس کا مددگار اللہ تعالیٰ ہو تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور اسے اس شخص کو جس کو سپورٹ اور جس کی مدد اللہ کی طرف سے ہو رہی ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو اس بات سے خوفزدہ نہیں ہو کہ یہ ہمارا کچھ بگاڑ لیں گے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی جو ہے وہ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور جس کے مددگار اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں وہی کامیاب رہتے ہیں۔ تو اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا ساتھی ہے، کیا خوب ساتھی اور کیا خوب مددگار ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر آ رہے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم۔ جب ہم نے سورہ انفال شروع کی تھی تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ انفال کی ابتدائی آیت میں یہ حکم تھا کہ
یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، آپ سے غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے غنیمت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اس وقت یہ کہہ دیا گیا تھا کہ مال غنیمت کی طرف نظر ہی نہیں کرنی ہے، اور یہ سارا مال جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر آگے آ کے تقسیم بتائی جا رہی ہے کہ مال غنیمت، کیونکہ پرانے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگوں کے بعد جو شکست خوردہ ہوتے تھے، جو قوم شکست کھا جاتی تھی وہ بھاگتی تھی اور اپنا سامان چھوڑ جاتی تھی، تو وہ سارا سامان جو ان کا جنگی سامان یا جو چیزیں ہوتی تھیں وہ مال غنیمت کہلاتی تھیں۔ اور اس میں پرانے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جو جس کے ہاتھ لگا وہ اس کا ہو گیا، لوٹ مار ہوتی تھی۔ لیکن یہ تو کفار کے درمیان یہ ہوتا تھا کہ لوٹ مار ہوتی تھی، اور جو پچھلی مسلمان امتیں تھیں ان پر وہ مال غنیمت حرام تھا۔ لیکن اب مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ پورا نیا طریقہ کار یہاں پر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہوگا اب اس مال کا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَيَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ جو کچھ کسی چیز سے غنیمت لو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ان قرابت داروں کے لیے ہے اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ اور اگر تم ایمان رکھتے ہو، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے بدر کے دن نازل کیا، جس دن کفر اور اسلام کی دونوں فوجیں بھڑ گئیں، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اس میں مال غنیمت کی تقسیم کا پورا قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ حدیث سے قدسی ہے کہ جہاد سے حاصل کیا ہوا مال پہلے ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے گا، پھر اس کا 5واں حصہ خمس الگ کر لیا جائے گا۔ یہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جو کہ رسول خدا خود اپنی ذات، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اپنی ذات یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہر ہے اپنی گزران کے لیے کوئی دوسرا کام تو نہیں کرتے تھے، ان کا گھر کا خرچ بھی تھا، ساری چیزیں بھی تھیں۔ تو یہ جو اب مال غنیمت آ رہا ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے لیے ہوگا، رشتہ داروں کے لیے ہوگا، یتیموں کے لیے ہوگا، مسکینوں کے لیے ہوگا اور مسافروں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ باقی 4 حصے مجاہدین میں اس طرح تقسیم کریں گے کہ ایک حصہ پیدل چلنے والے مجاہد اور 2 حصے سواری رکھنے والے مجاہد کو دیے جائیں گے۔ ایک حصہ پیدل چلنے والے کا اور 2 حصے جو ہے وہ سواری جس کے پاس تھی، گھوڑا تھا یا جو بھی اس کے پاس سواری تھی، اس کو 2 حصے دیے جائیں گے۔ اس کو 2 حصے اس لیے دیے جائیں گے کہ وہ اپنے جو جانور ہے اس کو بھی جو چارہ وغیرہ اور اس کو بھی جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس پر وہ خرچ کر رہا ہے، اس لیے 2 حصے مجاہد، ایسے مجاہد کو جس کے پاس سواری بھی تھی اور وہ سواری کے ساتھ جنگ میں جو ہے وہ شریک ہوا، اور ایک حصہ جو ہے وہ پیدل چلنے والے کے لیے۔ تو یہ پوری تقسیم جو ہے وہ بتائی گئی، اور ایک حصہ خمس جو ہے وہ 5واں حصہ الگ کر کے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اسی میں سے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے بھی خرچ ہوگا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو خرچہ ہے وہ بھی اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ اسی میں سے استعمال کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے یعنی بدر کے دن نازل کیا۔ اب اس میں پھر یہ بھی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں جہاں جنگ ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات دیے کہ فرشتوں کا نزول ہوا، فرشتوں نے جو ہے اس جنگ میں حصہ لیا، اس کے علاوہ بارش ہو گئی تھی، وہاں پر جو پانی کی کمی تھی وہ پوری ہوئی، اور سکون کی نیند رات میں آئی۔ تو یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدر کے دن یعنی فیصلے کے دن کفر اور اسلام کی دونوں فوجیں جب بھڑ گئی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں کیا کی تھیں، نازل کی تھیں اپنے بندے پر فیصلے کے دن۔ اور اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے،
کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ صرف 313 اور 1000 کے لشکر سے ٹکرا جائیں، اور جنگ میں صرف 313 تعداد اتنی کم، پھر اسلحہ بھی نہیں، پھر بھی وہ جیت گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کیا کی؟ مدد کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں کام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، جب تم ادھر والے کنارے پر تھے، دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب، جب تم ادھر والے کنارے پر تھے، اور بالعدوۃ القصویٰ اور وہ پرلے کنارے پر تھے، یعنی دور، قصویٰ کا مطلب ہوتا ہے دور، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے نشیب میں تھا۔ اصل میں جو بدر کا مقام ہے یہ اونچی جگہ پر تھا، اور جو قافلہ آ رہا تھا وہ نشیب میں نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ یہاں پر جو قافلے کی بات کی گئی ہے وہ ابو سفیان کا قافلہ، اور تم ادھر والے کنارے پر تھے، یعنی مدینے سے قریب کا کنارہ، اور وہ پلے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم باہم وعدہ کرتے تو البتہ وعدے میں اختلاف کرتے، وقت پر نہ پہنچتے۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ نے جمع کیا تاکہ پورا کر دے اللہ وہ کام جو ہو کر رہنے والا ہے۔ اب اس میں ہوا یہ کہ جو قافلہ ابو سفیان کا تھا وہ تو میں نے آپ لوگوں کو جس وقت تعارف بنی سورہ انفال کروایا تھا، تو اس میں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرف سے جو ہے وہ قافلہ آ رہا تھا، اور کس طرح ہو کے جو ہے وہ بدر کے مقام سے کراس کرتا ہوا، یعنی اس کے کنارے، ساحل کے کنارے سے ہوتا ہوا مکہ چلا گیا تھا۔ لیکن جو ابو جہل کا قافلہ آ رہا تھا نیچے سے، تو وہ والا قافلہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے سے نکلے تھے مسلمانوں کا قافلہ، وہ اکٹھے بدر کے مقابلے میں کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں اگر تم باہم وعدہ کرتے تو البتہ وعدے میں اختلاف کرتے، وقت پر نہ پہنچتے، یعنی اگر ٹائم سیٹ ہو جاتا اور اس طرح جو ہے وہ اس جگہ پر پہنچنا ہوتا تب بھی اختلاف ہو جاتا، اور یا تو کوئی فوج پسپائی اختیار کر لیتی یا پھر تم لوگ آپس میں ایک وقت پر بیک وقت وہاں پر نہ پہنچتے۔ لیکن کوئی معاہدہ نہیں تھا، کوئی بات چیت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں فوجوں کو بیک وقت بدر کے مقام پر پہنچا دیا، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہو، حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم وعدہ کرتے تو البتہ وعدے میں اختلاف کرتے، وقت پر نہ پہنچتے، لیکن اللہ نے جمع کیا تاکہ پورا کر دے اللہ وہ کام جو ہو کر رہنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے شدہ تھا کہ یہاں اس وقت جنگ ہوگی، اور پھر اسلام اور کفر میں واضح طور پر جو ہے وہ کس کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ، اور کس کو مدد ملے گی اور کس کا بول بالا ہوگا، یہ کفار کو واضح ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کروائی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے دلیل سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ جنگ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کروائی تاکہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہو، یعنی جب وہ مرے تو اسے بھی واضح ہو جائے کہ وہ غلطی پر تھا، دلیل کے ساتھ مرے اور اسے واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے جو غفار یہاں پر پہنچے تھے، ابو جہل جو لشکر لے کر پہنچا تھا، یہ بات بالکل واضح تھی عرب میں کہ قریش سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، اور مسلمانوں کی تعداد ویسی ہی سب کو پتہ تھی کہ مسلمان ابھی بہت زیادہ کیا ہے، تھوڑی تعداد میں، تو جو مرے وہ بھی دلیل سے مرے، اسے بھی بات واضح ہو جائے کہ وہ کیا ہے، غلطی پر تھا، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے دلیل پر، اور جو زندہ رہ جائیں انہیں بھی ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں کہ وہ کیا ہے، غلطی پر ہیں، اور اللہ کس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس مسلمانوں کے ساتھ ہے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو انہیں بھی واضح ہو جائے کہ اسلام ہی جو ہے وہ اصل راستہ ہے، اور جو باقی سارا راستہ ہے وہ کیا ہے، باطل ہے۔ جس کو زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے دلیل سے، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ وہ دعائیں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی دعائیں قبول کی، اور اللہ جاننے والا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ تو
اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پورے عرب میں دھاگ بیٹھ گئی مسلمانوں کی کہ ان سے کوئی جیت نہیں سکتا، ان کے ساتھ جو ہے وہ واضح بھی ہو گیا سب کو کہ غیبی مدد ہے۔ وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب میں ان کافروں کو دکھایا تھوڑا۔ اب یہ بھی اللہ کی طرف سے، کیونکہ فرض اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا تھا کہ یہ جنگ ہوگی، تو پھر سارے اسباب بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کر دیے۔ وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب میں ان کافروں کو دکھایا تھوڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ کافروں کی تعداد تھوڑی ہے، اور یہی تعداد جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتا دی۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتائی تو ان کے حوصلے بڑھ گئے، اور انہوں نے ان کے حوصلے ٹوٹے نہیں بلکہ بڑھ گئے، کیونکہ ظاہر ہے جب یہ پتہ چل گئی کہ تعداد کم ہے تو انہوں نے جنگ سے پسپائی اختیار نہیں کی، اور کسی قسم کا ان کے درمیان اختلاف بھی نہیں ہوا، ورنہ یہ ہے کہ دونوں باتیں ہو سکتی تھیں، کیسے ہم جنگ کریں گے، ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں ہے اور ہماری تعداد بھی کم ہے۔ تو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور انہوں نے جو ہے وہ جنگ سے پسپائی اختیار نہیں کی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی سچا تھا، کیونکہ جو کفار آئے تھے تو وہ بہت منظم نہیں تھے، ان کی جو ہے وہ ان کے اندر بھی جو مانوی طاقت ہوتی وہ موجود نہیں تھی۔ بظاہر بہت کچھ نظر آ رہا تھا لیکن اندر وہ کھوکھلے تھے، کیونکہ آپس میں اختلاف تھے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے زبردستی جو ہے وہ 1000 کا لشکر بنا کے ابو جہل لے کر آیا تھا، تو کچھ لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، واپس لوٹ چلو، اب جو ابو سفیان کا قافلہ ہے وہ تو جا چکا ہے۔ تو ان میں آپس میں بھی پھوٹ پڑ چکی تھی، تو اندر جو مانوی طاقت ہوتی ہے وہ ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ تو بظاہر وہ نظر آ رہے تھے کہ بہت کچھ ہے لیکن وہ کچھ تھے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، ان کی تعداد تھوڑی دکھائی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اگر وہ تمہیں ان کی تعداد کو بہت دکھاتا، یعنی ان کی تعداد زیادہ دکھاتا، تو تم بزدلی کرتے اور جنگ کے معاملے میں جھگڑتے، یعنی اختلاف پیدا ہو جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اب یہ دونوں باتوں سے بچا لیا کہ ان کے اندر بزدلی بھی پیدا نہیں ہوئی اور اختلاف بھی نہیں کھڑا ہوا۔ انہ عالم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کی باتیں جاننے والا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو انسانوں کی شہرک سے بھی قریب ہے، ان کے دل میں کیا جو ہے وہ باتیں امٹ کر آ رہی ہیں، کیا چیزیں ان کے دل میں چل رہی ہیں، وہ تو ساری چیزوں کو کیا ہے جاننے والا ہے۔ ظاہر ہے اگر تعداد کافروں کی زیادہ جو ہے وہ پتہ چل جاتی تو مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے، لیکن مسلمانوں کے جب تعداد کفار کی کم جو ہے وہ پتہ چلی تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے، تو ان کے اندر سے دہشت اور خوف جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اسی طریقے سے پھر وہ انہوں نے ان کے درمیان کوئی اختلاف بھی نہیں ہوا، تو جمعیت بھی کیا رہی، ان کی جو اجتماعی قوت ہے وہ بھی کیا رہی، برقرار رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ سینوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو وہ تمہیں دکھلائے تمہاری آنکھوں میں تھوڑے، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں دکھلایا تھوڑا، تاکہ پورا کر دے وہ کام جو ہو کر رہنے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کی بازگشت، تمام کاموں کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جب تم آمنے سامنے ہوئے وہ تمہیں دکھلائے تمہاری آنکھوں میں تھوڑے۔ اب ہوا یہ کہ جب جنگ شروع ہوئی ہے اور فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آئی ہیں تو مسلمانوں کو کفار تھوڑی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تعداد میں تھوڑا دکھایا، اور ادھر کفار کو مسلمان جو ہے وہ تھوڑی تعداد میں نظر آ رہے تھے، تو وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے، یعنی کفار بھی پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے کہا تھوڑی تعداد ہے آج ختم کر کے ہی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا سبب پیدا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ اللہ پورا کر دے وہ کام جو ہو کر رہنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا ہونا لکھ دیا تھا کہ یہ جنگ ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ ثابت کریں گے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے۔ سورہ انفال کے
دوسرے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ابو جہل اور کافر یہ دعائیں کر رہے تھے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اور کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو البتہ تمہارے پاس فیصلہ اسلام کی فتح کی صورت میں آ گیا ہے، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر پھر وہی کرو گے تو ہم بھی پھر یہی کریں گے۔ تو یہ جو تم فیصلہ چاہتے تھے، یعنی تم یہ فیصلہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آج فیصلہ کر دے کہ کون حق پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ اللہ نے یہ اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ دکھا دے کہ کون حق پر ہے اور اللہ کے ساتھ، اللہ کس کے ساتھ ہے، تو تاکہ اللہ پورا کر دے وہ کام جو ہو کر رہنے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کی باشگشت اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی سارا کچھ لوٹ کر کفار نے جو کچھ کیا، اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی جانیں بھی کھپائیں اور اس میں قتل بھی ہوئے، اور مسلمانوں نے جو کچھ کیا اپنی جانیں دیں اور اللہ کی راہ میں لڑے وہ اور جو محنت کی، تو دونوں کے اعمال اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں، اور بے شک جو سیدھے راستے پر ہے اسے کامیابی کیا ہے، نصیب ہوگی۔ یہ تھا آپ کا درس، الدرس الثانی۔ اب اس کے جو ہے وہ کثیر الانتخابی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے جو ہے سوال جواب کریں گے۔ دیے ہوئے ممکنہ جوابات میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1 ہے ان لوگوں یعنی کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ باقی نہ رہے کیا؟ ظلم، فتنہ، کفر، بے انصافی۔ صحیح کیا ہے؟ فتنہ۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان جنگ کرو اس وقت تک جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 ہے بس جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور وہ ہے خوب حمایتی اور خوب، اب کیا الف ہے، مددگار، طاقتور، غالب اور حکمت والا۔ تو کیا ہے وہ؟ خوب حمایتی اور خوب مددگار۔ مال غنیمت میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل قرابت اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا حصہ ہے۔ اب الف کیا ہے؟ تیسرا، بے کیا ہے؟ چوتھا، جیم کیا ہے؟ پانچواں، اور چھٹا کیا ہے؟ دال کیا ہے؟ چھٹا۔ اب اس میں سے کون سا ہوگا؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ خمس ان کے لیے جو ہے وہ نکال لو، یعنی پانچواں۔ یوم بدر کو کہتے ہیں یوم الطلاق، یوم الفرقان، یوم الفصل اور یوم تکبیر۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی بہت آسان ہے، یوم الفرقان، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ الرکبو کا مطلب کیا ہے؟ فاصلہ، رابطہ، سفر اور قافلہ۔ کیا ہے الرکبو کا مطلب؟ قافلہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ صدورن کا واحد ہے صدرن، صادرن، صدرتن اور صدرن۔ کیا ہے؟ صدرن، یہ کہتے ہیں سینے کو۔ صدورن کا مطلب ہے آنکھیں، سینے، ہاتھ اور ناک۔ کیا ہے؟ سینے۔ آیونن کا مطلب ہے آنکھیں، سینے، ہاتھ اور ناک۔ آیون کا مطلب کیا ہے؟ آیونن، آنکھیں۔ آیونن کی واحد کیا ہے؟ آیانن، ینتن، عینن اور بصرن۔ عینن کیا ہے؟ آیونن کی واحد عینن۔ آیونن کیا ہے؟ جمع ہے۔ ابن السبیل کا مطلب ہے مسکین، قرابت دار، یتیم اور مسافر۔ سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ، تو ابن السبیل یعنی مسافر ہوا۔ یقللو کا مطلب ہے زیادہ کر کے دکھاتا ہے، کم کر کے دکھاتا ہے، روکتا ہے، بہاتا ہے۔ قلیل کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کم کر کے دکھاتا ہے۔ لفشلتم کا مطلب ہے تم ہمت ہار جاتے، تم جھگڑتے، تم حوصلہ پکڑتے، تم لڑتے۔ تو کیا ہے؟ لفشلتم کا مطلب ہوتا ہے تم ہمت ہار جاتے۔ العدوۃ الدنیا کا مطلب ہے وادی کے بیچ میں، وادی کے اختتام پر، وادی کے اس جانب، وادی کے اس جانب۔ اب یہ کیا ہوگا؟ قریب کے حوالے سے ہم کیا کہیں گے؟ وادی کے اس جانب۔ العدوۃ القصویٰ کا مطلب کیا ہے؟ بیچ میں، اختتام پر، اس جانب اور اس جانب۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا قصویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور، تو اس جانب ہوگا۔ نصیرن کا مطلب ہے حمایتی، مددگار، دوست، دشمن۔ نصیرن کا مطلب کیا ہے؟ مددگار۔ سلمہ کا مطلب کیا ہے؟ چھپا لیا، پکڑ لیا، بچا لیا، روک لیا، بچا لیا۔ مدد کا مطلب کیا ہے؟ گزر چکی، مقرر ہو چکی اور مدت، گزر چکی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ منامن کا مطلب کیا ہے؟
خیال، خواب، تصور، فکر۔ منامن کا مطلب کیا ہے؟ خواب۔ امرن کا مطلب کیا ہے؟ الف کام، فرصت، کھیل، مصروفیت، کام۔ امرن کام کی جمع ہے، اوامرن، امورن، امارن، امرتن، امورن۔ امرن کی جمع کیا ہے؟ امور۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے دن مسلمانوں اور کافروں کو ایک دوسرے کی نظر میں دکھایا، زیادہ کر کے، تھوڑا زیادہ کر کے، کم کر کے، تھوڑا کم کر کے۔ کیا ہوگا؟ کم کر کے دکھایا۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 1 ہے، سورہ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور جان رکھو کہ جو چیز کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اب میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی کہ سارا مال کیا ہے؟ ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے گا، پھر اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نکال لیا جائے گا، جس میں وہ خرچ ہوگا یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور قرابت داروں پر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے لیے ہوگا، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ تو اب اس میں انہوں نے تفصیل کیا بتائی ہے؟ نمبر 2 یہاں پر پوائنٹ ہے، سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے تو ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے سے مراد ایک حصہ ہی ہے۔ 5واں حصہ جسے عربی میں خمس کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ مسند احمد کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا جو 5واں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ خمس میں دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں یا پھر یتیموں اور مسکینوں مسافروں کا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ خمس حسب ضرورت خرچ کیا جائے گا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 5واں حصہ ہے اس کے بھی 5 حصے کر کے پھر جو تقسیم بتائی گئی ہے کہ وہ مسکینوں اور مسافروں اور قرابت داروں اور میں تقسیم کیا جائے گا، اور کچھ حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ انہوں نے پھر اس کی تفصیل الگ بتائی ہے۔ اور جو پہلا 5 گروہ حصے کیے جائیں گے، پہلے جو 5 حصے کیے جائیں گے اس میں سے ایک حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، پھر وہ ایک حصے میں سے مزید جو ہے وہ 5 حصے کر کے پھر ان کی تقسیم مسکینوں اور ان کو کی جائے گی، اور جو پھر بقیہ 4 حصے بچیں گے وہ مجاہدوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، جس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ پیدل کو دیا جائے گا، پیدل مجاہد کو دیا جائے گا، اور 2 حصے جو ہے وہ سواری والے مجاہد کو جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ اگر یہ والا جواب یہاں سے آپ کو اپنی بک سے یاد کرنا مشکل ہو تو جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی آپ وہ پوری جو ہے وہ یاد کر لیں تو وہ بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، وہ زیادہ جو ہے وہ آسان طریقے سے بتایا ہوا ہے۔ پھر سوال نمبر 2 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا؟ سورہ انفال، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 41 سے 44 میں غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی کامیابی کے لیے اپنے خصوصی انعام و احسان کا ذکر تفصیل سے فرمایا۔ نمبر 2 ہے جنگ بدر 17 رمضان سن 2 ہجری کو ہوئی، اس دن کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو فتح و غلبہ دے کر واضح کر دیا گیا کہ اسلام حق ہے اور کفر اور شرک باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد کم دکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوانوں کو یہ بتایا تو ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ وصورت دیگر صحابہ رضوانوں میں پس ہمتی پیدا ہوتی اور باہمی اختلاف کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ان دونوں باتوں سے بچا لیا۔ پھر چوتھا ہے جنگ شروع ہونے سے قبل کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی گئی تاکہ وہ خوف کھا کر پیچھے نہ ہٹیں، لیکن جنگ شروع ہونے کے بعد کافروں کو مسلمان دگنے نظر آ رہے تھے تاکہ ان کے اندر مسلمانوں کا خوف اور دہشت بیٹھ جائے اور ان کے اندر پست ہمتی اور بزدلی پیدا ہو جائے۔ کفار میں پست ہمتی اور بزدلی پیدا ہوئی جب جنگ شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو مسلمان زیادہ تعداد میں دکھائے اور ان کے دل میں خوف اور دہشت بیٹھ گئی اور مسلمان غالب آ گئے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھی نازل فرمائے تاکہ مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست ہو جائے۔ تو یہ تھے سوالات۔ اب منزل قرآنی عبارت کا ترجمہ جو ہے وہ ابھی پھر میں آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر ترجمہ کیا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، ہم یعنی ان سے، قاتلو یہاں پر لڑنے کے لیے استعمال ہوا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو ان سے، حتیٰ
یہاں تک کہ لا تکونو فتنہ یعنی کوئی فتنہ نہ رہے. کانا یکونو کا مطلب ہوتا ہے ہونا اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. فتنہ یعنی کفر اور شرک اور باطل نظام. لا تکونو فتنۃ یعنی کوئی فتنہ باقی نہ رہے یعنی کفر کا فساد ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے. پھر یکونو کیا ہے؟ ہو جائے. الدین یعنی دین کلہ للہ پورا کا پورا اللہ کا. دین پورا کا پورا اللہ ہی کا ہو جائے. دین میں نے آپ کو بتایا نظام زندگی پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا ہو جائے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اب یہ اس کا ترجمہ ہے اور اب آپ اس کی تیاری کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.